عاشر عظیم صاحب سر السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ السلام. سوری میں لیٹ ہو گیا, کنیکٹ ہونے پرابلم ہو رہی تھی. تو آپ کیسی ہیں؟ مطلب کہتے ہیں نا, جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ہم تو بیچاری گڑیوں سے ہی کھیل کھیل کے مر جاتی ہیں. جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں نا, یا تو وہ گاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا وہ کوئی ٹیکنیکل کام. تو ابا جی کہتے ہیں انہیں وڈا ہو کے انجینئر بننا ہے, ہلے لیکن ہوں تو یہ چیزاں صحیح کرتا ہے. تو مجھے تو ٹیکنیکل پرابلم آ سکتی ہیں بیکاز آئی واز ریزڈ ایز اے گرل, تو یو آر ریزڈ ایز اے بوائے مین. تو آپ کو آج ٹیکنیکل پرابلم کیا آئی؟ نہیں جی, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہا تھا جو لنک ہے کہ میں آپ کے فون پہ ٹیکسٹ میسج بھیجتا ہوں, کوئی کوڈ بھیجنا چاہ رہا تھا. وہ جب آپ کو میں کلک کر رہا تھا وہ کوڈ آتا ہی نہیں ہے. سو میسج میں کوڈ نہیں آتا, پھر بار بار ٹرائی کرتا تھا. پھر الٹیمیٹلی میں نے لیپ ٹاپ کو شفٹ کیا, بٹ اٹ ڈڈ ٹیک می سم ٹائم بیکاز آئی couldn't connect with. بس کی کریے جی, کوئی نالائق لڑکے بھی تو ہوتے ہیں نا نہیں جن نہیں کو نہیں, ماشاء ٹیکنیکل اللہ. کام نہیں آتے, میں پھر ان آپ کی کے بارے کریے. میں یہ کہہ سکتی ہوں, یو آر پرائڈ آف آر کمیونٹی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ سر. سر میں آج آئی وش کہ میں نے آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا بیکاز آئی واز لٹل کمیٹیڈ ہیئر اینڈ دیئر. آج کی دو نیوز جو ہیں دونوں اسٹانشنگ نیوز ہیں. نمبر ون, مہدی حسن جو امریکن اینڈ برٹش دونوں کی سٹیزنشپ ان کے پاس ہے. MNSPC نے ان کا, میں نے آج کے اس پہ پروگرام بھی کیا کہ اس شخص نے اپنے 25th جو سلور جوبلی تھی اس پہ ہی واز اس نے مباحثہ کیا اور رائٹ ونگ کے لوگوں کے ساتھ, اینڈ دیز ور دا ینگ پیپل, جس میں اس نے محسوس کیا ہے کہ پیپل they don't like the colored skin and they want them to leave. اینڈ عامر نے لاسٹ فرائیڈے کو ایک یہاں پہ سبجیکٹ کو کور کیا تھا کہ آج سے کیونکہ سکھوں نے بہت عرصہ پہلے انڈیا کو چھوڑا تھا اور دے وینٹ ابراڈ. تو جو سالہ صدیوں پہلے سکھوں نے جو پرابلمس کو برداشت کیا تھا آج آر سیم, کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کم ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں, یہ کمپرومائز کرتے ہیں, یہ تو آج بھی وہی صورتحال ہے. اور واٹ این ایلیٹ اینڈ اے فائن پرسن, اس کو جو کرٹیسزم ہوا ہے اس میں, آئی بلیو یو ہیڈ اے چانس ٹو واچ اٹ. اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے سیکنڈ ایونٹ جو کہ انگلینڈ میں ایک پولز کیے گئے ہیں اور جماعت احمدیہ کے لوگوں نے یہ پولز کیے. فرحات صاحب ہیں جنہوں نے اس کے اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے کہا کہ 41% پیپل, اور اس دفعہ حجاب کے ٹاپک کو شامل کیا گیا تھا. اینڈ ونس میں انگلینڈ کی بات کر رہی ہوں, اگر آپ فرانس کی بات کریں تو وہ حجاب کو بہت بڑا ایک مسئلہ کہ عورتوں کو بیکورڈ رکھا جاتا ہے, یہ زبردستی کیا جاتا ہے, آدمی یعنی ایک ریلیجن کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کو دے ڈونٹ وانٹ مسلم ٹو اسٹے ان دیز کنٹریز, نمبر ہیز گون اپ 41%, ویئر ایز فار دا کرسچن اٹ از 7%, فار سکھس اٹ از 14%, اینڈ فار ہندوز اٹ از 15%. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو امریکہ میں جو یہ یوٹیوب کے ساتھ رائٹسٹ لوگوں کا یہ جو ہوا ہے, اس میں جتنے یہ لوگ آئے ہیں بعض تو انتہائی نیگیٹو خیالات کے حامل تھے. اینڈ آئی تھنک سو دے آل آر پروموٹنگ ڈونلڈ ٹرمپس ایجنڈا, اور ڈونلڈ ٹرمپ از پروموٹنگ دیئر ایجنڈا بینگ ریڈ نیک. میں نے بالکل جی مہدی کا وہ پروگرام دیکھا اور بڑے انہماک سے دیکھا اور بہت سے لوگوں کے ساتھ دیکھا. سو مہدی واز ڈوئنگ 1 to 20 وہ رائٹ ونگ کے لوگ تھے اور مہدی ان کے ساتھ مباحثہ کر رہا تھا. اور بڑا ایبرپٹلی آخر میں اس پروگرام کو بند کیا گیا. جی, اور ظاہر لاجک پہ, اسٹیٹسٹکس پہ, انفارمیشن کے حساب سے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کا, جو رائٹ ونگ لوگ تھے. اینڈ مہدی ان کو ہر بات پہ, مہدی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ظاہر ہے جتنا وہ ٹھیک تھا اتنا ہی دوسروں کو غصہ آتا تھا, کیونکہ آج کی دنیا انفارچونیٹلی ہے ہی اسی طرح کہ وہ میرٹ پہ بات نہیں کرتی, وہ لاجک پہ بات نہیں کرتے. انہوں نے ایک کلٹ لیڈرشپ ہے ٹرمپ صاحب کی, ایک ٹرائبلسٹک انسٹنکٹ ہے
کہ جی اس میں آپ نے شاید سنا ہو کہ جی وہ ایک لڑکا جو وہ کہہ رہا تھا, اس نے کہا کہ جی تم امیگرینٹ ہو, اس نے کہا کہ بھائی میں نیچرلائزڈ ہوں, میں امریکن ہوں. وہ کہتے نہیں تم امریکن نہیں ہو سکتے, وہ کہتے تم امریکن نہیں ہو سکتے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں امریکن نہیں ہو سکتا, تمہارے پیرنٹس امیگرینٹس تھے, نیچرلائزڈ ہی ہوں گے نا, تم ریڈ انڈین, یا سوری میں ہمیشہ پھر وہ غلط ٹرم یوز کرتا ہوں, تم نیٹو امریکن انڈیجنس نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے نہیں, وائٹ پیپل آر نیٹو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے جی. اب اس کا لاجک, اس کی باتیں, لیکن وہ نفرت, وہ ہیٹریڈ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جی ہم اپنے اپنے ممالک چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ہم اپنی روٹس چھوڑ کے آتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جو دنیا ہمارا ارد گرد جو ماحول ہے, جیسے پاکستان میں تھا, فرض کریں پاکستان میں بھی کوئی بہت اچھا ماحول تو نہیں تھا, تو ہم میں سے بہت سے لوگ پاکستان کو چھوڑ کے فارن لینڈز پہ امیگریٹ ہوئے, تھنکنگ کہ جی یہاں پہ زیادہ ایک لبرل انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ زیادہ ایکسیپٹنس ہے, یہاں پہ زیادہ رائٹس ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں ہیں. مطلب یہ اس میں ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی میں کوئی, لیکن شاید بہتر یہ ہوتا کہ اگر آج بھی ہم ریئلائز کریں, یا اس وقت بھی ہم ریئلائز کرتے کہ اگر ہم اپنے ہاں چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو وہ سب سے بہتر آپشن ہے بنسبت کسی دوسرے ملک جا کے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہاں پہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اس میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, ہمارے لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے کینیڈا میں بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا, آپ نے برطانیہ میں بھی دیکھا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ مسلمس. آئی تھنک کہ ریلیجن, مہدی کی میں ایک بات سن رہا تھا اور مجھے بڑی پسند آئی. آپ دیکھیں کہ جی آرگیومنٹ کو اس طرح فریز نہیں کرنا چاہیے ریلیجن پہ. وہ یہ کہتا ہے, بات یہ ہوئی کہ جی جب آپ اسرائیل کی تنقید کریں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اینٹی سیمیٹک ہیں, آپ جوز کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. بھائی تو مہدی نے بات کی, کہتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں یا حماس کو مار رہے ہیں, تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جب حماس یا فلسطینیوں کی بات ہوتی ہے تو تب آپ ریلیجن سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی ایسے کر رہے ہیں اور حماس ایسے کر رہے ہیں. جب ہم اسرائیل کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ یہودیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایشو یہ ہے, اور یہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا, اس پہ لوگوں کو بھی برا بھی لگا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ لنڈن میں وہ ایک لڑکے نے ٹرک میں بیٹھ کے, ایک مسلم فیملی تھی, اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی. تو میرا وہاں پہ یہ کہنا تھا کہ بھیا وہ جو جہالت ہے جو اس طرح کا رائٹ ونگ ہے, اور وہ یقیناً ہے, اور وہ ظاہر بڑھتا بھی جا رہا ہے کیونکہ اکنامک حالات خراب ہو رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مسلمان ہیں, کہ آپ ہندو ہیں, کہ آپ کون ہیں. اگر آپ کی شکل, آپ کا لباس ملتا ہے, وہ یہ آپ سکھ ہوتے, اس نے آپ پہ چڑھا دینا تھا. اگر میری والدہ, میری بہن, میری بیگم, میری بیٹی باہر جا رہے ہوتے تو انہوں نے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے, وہ ان پہ بھی اسی طرح گاڑی چڑھا دیتا. اس کو آپ کے رنگ سے اور آپ کے لباس سے اور آپ کے طرز سے. اب یہ لباس والی بات آپ نے ظاہر اس میں حجاب کے اس پہ کی, اور اینڈ دس از ویری ویری انٹرسٹنگ. آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی امریکہ میں جو سب سے بڑی کائنڈ آف گالی سمجھی جاتی ہے وہ ایک کہ جی تم کمیونسٹ ہو, you're قومی اور سوشلسٹ, جیسے زوران ممدانی پہ کو ایکیوز کیا جا رہا ہے. تو آپ چائنیز کو ان کے ڈریس کوڈ پہ کہ یار یہ کس قسم کا ملک ہے, اس میں سب لوگ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں فلانا, تو یہ قانون کیسے کسی کا ڈریس اسکرائب کر سکتا ہے. آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کپڑے پہنتے ہیں, جو خواتین کپڑے پہنے, جو مرد کپڑے پہنے, آپ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کیا لباس پہنتا ہے. اگر کسی نے کوئی قانون نہیں توڑا تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا لباس پہن رہا ہے, اس کا کیا رنگ ہے, اس کا کیا, اس کی ایکسنٹ کیسی ہے. تو it has to be law, and that application of law and that due process of law, اس کے بعد آپ کسی کو جج کریں گے یا کنڈیم کریں گے. لیکن یہ مہدی کے شو میں it was absolutely clear کہ آپ کو جتنی بھی مرضی جنریشن ہو جائے ان ممالک میں,
تو ایک طرح سے وہ ہیٹریڈ, اور مہدی نے تو کچھ نہیں کیا نا جی, مطلب چلے باقی ہم مان لیتے ہیں کہ جی کوئی ہمارے لوگ تھے, ہمارے لوگ سے مطلب پاکستانی انڈینز تھے, حالانکہ وہ کہ جی بیچ پہ جناب وہ جا کے اوپن ایئر حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہر دس ول برنگ اباؤٹ ہیٹریڈ ان دا لوکل پاپولیشن کہ یار یہ کس قسم کے جاہل لوگ ہمارے پاس آ گئے. لیکن مہدی تو وہ کیٹیگری میں نہیں ہے, بٹ پیپل ڈونٹ کیئر وین دے سی. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی سکن آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ اپنے پورے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ میں ہوم ڈپو میں ایک کسی چیز کی کوئی چھوٹی سی چیزیں تھی, میں نے ڈور کی پیمنٹ کر دی, اور جو میری جیب میں کوئی ایک آدھ قبضہ رہ گیا تھا وہ میں پیمنٹ کرنا بھول گیا. کسی نے مجھے نہیں پکڑا, میں جب گاڑی پہ پہنچا تو میں واپس آیا, لائن میں کھڑے ہو کے میں نے اس کو پیمنٹ کی. تو جو میرے پیچھے ظاہر ایک لائن تھی, وائٹ لوگ تھے. سو آپ کی ہر حرکت آپ کی کمیونٹی, آپ کے ملک کا ایک پاسپورٹ ہے, اور آپ جو حرکت کریں گے وہ آپ کی ساری کمیونٹی پہ الٹیمیٹلی ریفلیکٹ کرے گی. سو بٹ nonetheless there is that tribalism, it is getting worse, and اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی اور وہاں کے حالات ٹھیک کرنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ بہرحال آپ جتنے بھی پرانے ہو جائیں کسی نہ کسی سٹیج پہ مسئلہ یقیناً ہوتا. بہت شکریہ. جب آپ نے یہ بات کی تو ریسزم کی بات اگر ہم, اور وہ آج کی جو ایک اور رپورٹ آئی ہے, چاہے وہ برطانیہ میں ہو چاہے وہ جرمنی میں ہو, وہ کہتے ہیں دس ریسزم از ٹریولنگ فرام امریکہ کی طرف سے. امریکہ بہت زیادہ ووکل ہوا ہے, اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ کے جو رویہ ہے, اور اگر آپ یہاں کے مین اسٹریم چینلز دیکھ لیں, کیونکہ چاہے وہ ممدانی کی بات ہو یا جس کی بھی بات ہو, یا وہ جو ایک خاتون, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی کہا کہ میں اس کو ڈپورٹ کر دوں گا, تو کسی نے سوال کیا, آئی تھنک سم امریکن جس نے, اور بڑا ریناؤنڈ پرسن ہے, اس نے کہا تو ہی مسٹ ڈپورٹ ہز وائف فرسٹ, میلانیا ٹرمپ. شی کیم ود ریفیوجی ود ون سوٹ کیس. تو لیکن وہی والی بات ہے نا کہ جی اٹس اباؤٹ وائٹ, it's not about the principle of something, it's about the color of your skin, which is a problem, right? So and اور خیر یہ ہمیں بالکل کلیئرلی اندازہ تھا ایک, اور اسپیشلی جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے, اس پہ مین اسٹریم میڈیا ایک پرٹیکولر زائنسٹ لابی کے کنٹرول میں رہا ہے آج تک, اور ان کو اس بات پہ بہت تکلیف تھی کہ امریکہ اور یورپ میں بہت ہیوج ایجیٹیشنز ہوئی پیلسٹین ایشو پہ, اور دا پیلسٹائن ایشو از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. تو اس کے بعد سے ان کے اپنے اندر انہوں نے جس طرح اپنی یونیورسٹیز پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اینڈ لیٹس ناٹ, it's not only about the color of the skin, it is overall a fascism which is descending on the world. آپ یہ سوچیں نا, ہارورڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کولمبیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے اپنے جو کیا کینیڈی سینٹر ہے جو کہ آرٹس اینڈ اس کا ایک گڑھ تھا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے. سو ظاہر ہے اٹ از ایز یو گیٹ ٹو کلر اٹ گیٹس مور اینڈ مور فوکسڈ, بٹ اوور آل اٹ از اے بریک ڈاؤن آف ڈیو پروسیس. یہ بات شروع ہوئی تھی کہ میں امیگرینٹس کو ڈپورٹ کروں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اور اب وہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سٹیزنز کو بھی ڈپورٹ کروں گا. اب وہ سٹیزنز سے بھی آگے, سو بیسیکلی تو بات وہاں جا کے پہنچتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ کیا بڑا زبردست شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جی بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا, اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. سو جس بھی شخص کی سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہے اسے مصلوب کر دیا جائے, کیونکہ اس سوچ کی جو اختلاف ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے, اور یہ ویسٹ برداشت نہیں کر پا رہا. معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو انکم ڈسپیرٹی از دی مین ریزن. امریکہ میں جو آدمی اس وقت رائٹسٹ لوگ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے, دیر از اے ریزن, بٹ آن دا ادر سائڈ
Donald Trump is going to support the rich people. He's not going to support the poor. امیر آدمی کو تو غریب کی بھوک کا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک میوزیشین ہے سر, کینیڈا, پاکستان میں ہم نے یہ ریسزم دیکھا تھا, ہم نے اور جگہوں پہ دیکھا تھا کہ ایک مذہبی جماعت آتی ہے, وہ کانکر کرتی ہے. آج کی بڑی ہیڈ لائن ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شان فیوجٹ جو ایک میوزیشین ہے, میک امریکہ گریٹ اگین کے کانسیپٹ پہ ہے, ایگزیکٹلی اسی پالیسی کے ساتھ ہے جو ریڈ نیک جو ہیں ان کی پالیسیز کی ترویج چاہتا ہے. دے آر اگینسٹ ویکسینیشن. ابھی پچھلے دنوں پرسوں ویکینڈ کے اوپر مونٹریال میں ان کے پروگرامز تھے, کینسل کروائے. آج سی بی سی کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو کانسرٹس کا کینسلیشن ہے, دس مائٹ کریٹ اے رفٹ بٹوین دا کینیڈینز, کیونکہ جو چرچز والے ہیں, اچھا وہ اپنے آپ کو خدا کا پیغام, جیزس کا پیغام دینے کے لیے تھے. چرچز والے یا لوگ ان کے فالوورز بھی ہیں, دے آر اگینسٹ ابارشن, دے آر اگینسٹ ایل جی بی ٹی کمیونٹی, دے آر اگینسٹ ویکسینیشن. ایگزیکٹلی سیم ان کا ایجنڈا ہے وہ جو میگا کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. ویکینڈ کے اوپر پرابلم آئی تھی مونٹریال میں, اینڈ ناؤ ونی پیگ میں بھی ان کو جگہ نہیں دے رہی, جس میں آج کا سی بی سی کی رپورٹ ہے کہ اٹ مائٹ کریٹ اے رفٹ امنگ دا کینیڈینز. آپ نے دو بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس اصل میں اس میں چھیڑے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں ان میں سے دونوں پہ فوکس کرنا چاہوں گا. آپ نے پہلی بات کی کہ جی امریکہ میں یہ جو رائٹ سائڈ کی طرف ڈرفٹ ہے, یہ ڈرفٹ بیسیکلی اکنامک ریزنز کی وجہ سے, اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ظاہر ہے جب ینگسٹرز کو نوکری نہیں مل رہی, ان کو گھر نہیں مل رہے, ان کو وہ نہیں مل رہا, جابز اپنے پیرنٹس سے وہ کم پیچھے رہ رہے ہیں, تو وہ جو امریکہ میں ایک اکنامک جو امریکن ڈریم جسے کہا جاتا ہے, جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ میں اکنامک پراسپیرٹی تھی, وہ جیسے جیسے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ غصہ اب ان کو امیگرینٹس پہ نظر آتا ہے. حالانکہ امیگرینٹس نے, جیسے آپ نے مہدی کے شو میں دیکھا, اس نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹسٹیکلی تو اس وقت سب سے کم ہے ان امپلائمنٹ ہے یو ایس میں, اور بہت ساری چیزیں. بٹ لیٹس کائنڈ آف ایڈریس دس. اینڈ یہ اکنامک ڈسپیرٹی جو آپ نے ورڈ یوز کیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے. آپ بلیم آپ کس کو کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جاہل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان بیسس پہ فنڈامنٹل لیئر تو وہ جہالت کی ہے نا جی, جو اب ریس کے بیسس پہ لوگوں سے بائسڈ ہوتے ہیں یا فلانے ہوتے ہیں, ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ ڈیزیز کو سمجھ سکیں, اور مین سٹریم میڈیا کا کام یہ ہے کہ ان کو ڈیزیز نہ سمجھ آئے, ان کو کسی اور کے پیچھے لگا دیا جائے, تاکہ ان کی جو غصہ ہے وہ آپ کی طرف ڈائریکٹ نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا اور پاکستان ٹائپ یا جو بھی سٹیٹس برطانیہ, تاج برطانیہ کی کالونیز ہوتی تھیں, تو جو ایس ایچ او ہوتا نا جی, وہ ہمیشہ لوکل آدمی ہوتا تھا, وہ انگریز نہیں ہوتا تھا, تاکہ سب کو جو غصہ آتا ہے تاج برطانیہ کے قانون کے خلاف وہ انٹرنلی ڈائریکٹڈ ہو. بادشاہ سلامت بیچ میں آ کے کبھی کبھی کہتے تھے نہیں یہ واقعی بڑا خبیث آدمی ہے, اس کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں, اور پھر لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت تو بڑا اچھا آدمی ہے, نہیں یہ اصل میں یہ جو لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ٹھیک نہیں. سو میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت آپ چائنا کو بلیم کر رہے ہیں سب کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ سمیت, کہ جی چین ہماری فیکٹریاں لے گیا, ہماری انڈسٹری لے گیا, ہمارا فلانا کیا, تو ہم چین سے اپنی مینوفیکچرنگ واپس لا رہے ہیں اور ہم چین پہ ٹیرف لگا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھیا چین آپ کے ملک میں آیا تھا اور چین نے آ کے یہاں سے فیکٹری اٹھائی تھی؟ چین کون سا چینی تھا جو آیا تھا جس نے یہاں سے آپ کی فیکٹری اٹھائی تھی اور لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا تھا اور وہ فیکٹری اٹھا کے چائنا لے گیا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. چائنا آپ کی فیکٹری نہیں لے کے گیا. آپ کا جو اربا پتی بلینئر تھا جو آج آپ کی نے خود الیکٹ کیا ہوا ہے, اسی کی فیکٹری تھی, اور اس کا آپ کے امریکہ سے کوئی لائلٹی نہیں ہے. اس نے جب آپ کو ایکسپلوئٹ کر چکا آپ کی لیبر کو, تو اس نے سوچا کہ میں چین کی لیبر کو ایکسپلوئٹ کروں اور مزید کم قیمتوں پہ اور اپنے پروفٹ مارجنز مزید بڑھاؤں. تو اس نے جو اپنی فیکٹری امریکہ میں لگی ہوئی تھی, اس امریکی بلینئر نے
اپنی فیکٹری اٹھا کے جا کے چین میں لگائی, کیونکہ چینی کو وہ زیادہ ایکسپلوئٹ کر سکتا تھا, کم ویجز دے رہا تھا. امریکی جتنے ان امپلائڈ ہوئے اس کو کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا کہ میں امریکیوں کو ان امپلائڈ کر رہا ہوں, کیونکہ نہ وہ امریکہ میں ٹیکس دیتا ہے نہ وہ چائنا کو ٹیکس دیتا ہے. وہ تو منی کو اپنی ٹرانسفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹرانسفر پرائسنگ جسے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کارپوریشن کرتی ہے, اور ایسے ملک میں وہ تھوڑے بہت پروفٹس ڈکلیئر کرے گا جہاں پہ ٹیکس ریٹ منیمم ہوگا. سو دا لوئلٹی آف دا بلینئر از ٹو نو کنٹری. And most of them are Americans, and you have elected them, and most of them are controlling you today. It's the biggest oligarchy in the country's history in the United States. لیکن اگر عوام یہ سمجھنے کے قابل ہوتی, وہ جو مہدی کے گھیرے بیٹھے تھے, اگر وہ یہ سمجھنے کے قابل ہوتے تو پھر تو آج یہ صورتحال ہی نہ ہوتی. اور وہ جو بلینئر ہے جو ان ساری کمپنیز کو, سی این این کو بھی اور بی بی سی کو بھی اور ان سب کو کنٹرول کرتا ہے, وہ تو کنٹینیوسلی ان جاہلوں کو یہی پڑھا رہا ہے نا کہ بھیا یہ ہماری طرف نہ دیکھنا, یہ سارا قصور امیگرنٹ کا ہے. So you have to direct that anger towards something else. So اور آج بھی جب آپ کہیں کہ یہ پرابلم آپ کی کیپٹلزم کا ہے, جو یہ انکم ڈسپیرٹی ہے, this is not the problem of either the immigrant or any other country. It is your capitalism, the system of capitalism, جو کہ غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کو سب سے بڑی گالی دی جائے گی کہ تم کمیونسٹ ہو. ٹھیک ہے جی, مجھے یہ بتائیے کہ ایک ایسا سسٹم جو کہ ملک کی ریسورسز کو برابر میکسیمم برابری کی ایکسٹینٹ تک شیئر کرنا چاہتا ہو, وہ سسٹم زیادہ بہتر ہے, یا ایک ایسا سسٹم جو کہتا ہو کہ غریب کو غریب تر ہونے دو اور امیر کو امیر تر ہونے دو, وہ زیادہ بہتر ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میڈیا نے جو کنٹرولز ہیں, کالے کو سفید کہنا اور سفید کو کالا کہنا, اصل دشمن پہ فوکس نہ ہونے دینا اور غلط دشمن پہ اینگر ڈائریکٹ کرنا, یہ آپ کے پہلی تو بات یہ ہے جہاں سے آپ نے بات کی. پھر وہ جو چرچ پہ وہ گانے والی بات ہے, یس, آپ دیکھیں کہ اس پہ کافی ساری ریزنٹمنٹ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ہے, ادھر ادھر ہے کہ جی یہ ہم چرچ جا رہے ہیں تو ہمارا رائٹ ٹو گو ٹو چرچ خراب کیا جا رہا ہے, ہم تو یہاں پہ گاتے تھے اور ہم یہاں پہ خراب کرتے تھے. لیکن وہ کیا پروفیس کیا کر رہا ہے؟ اب جو بات میں نے ابھی کہی کیپٹلزم کے بارے میں, اس پہ تو آپ بات نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ جا کے چرچ پہ گا رہا ہوگا تو آپ سب سے پہلے اس کو روکیں گے, آپ کہیں گے یہ تو کمیونسٹ ہے. لیکن اگر وہ چرچ پہ جا کے یہ غلط بات گا رہا ہوگا جو کہ جی یہ سارے امیگرنٹس گدھے ہیں, یا اور بیسیکلی وہ ہیٹریڈ کا پیغام ہے, وہ وائٹ سپریمیسی کا پیغام ہے, تو اس کو ظاہر آپ سپورٹ کر رہے ہوں گے, کیونکہ وہ آج کی دنیا ایسی ہے. بیسیکلی میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کینیڈین اکانومی اور امریکی سبجیکٹ پہ ڈیل کریں گے, بٹ I think it's a very, 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 very relevant subject that you've picked up. It affects all of our lives, your lives, my life. جتنا آپ کا اردو سپیکنگ آڈینس ہے, اور اس میں بھلے وہ ہندی سپیکنگ ہو, اگر وہ انڈینز ہوں یا پاکستانی ہو, جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے, یو کے میں پاکستانیوں کو گالیاں دینا اور ریس ہیٹریڈ شروع کرنے میں سب سے آگے کون تھی؟ وہ سویلا, کیا نام ہے, بریورمین. ٹھیک ہے جی, اور وہ خود براؤن ہے, اور جو ان کا پرائم منسٹر تھا وہ جو پچھلا والا, اور وہ خود براؤن ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی تو جو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کی کیا ایتھنیسٹی ہے یو کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستانیوں سے نفرت کرنے والے انڈینز ہوں گے اور انڈین سے نفرت کرنے والے پاکستانی ہوں گے, اور یہ دونوں یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ انڈین ہیں, پہلے آپ پاکستانی, گورا آپ کو مارے گا جب اس کو موقع ملے. بہت شکریہ. میں سچی میں سو سوری, مجھے پتا ہے کہ اکانومی کی بات ہونی چاہیے, آج ٹریڈ ڈیل سائن, دیز آر مورلز. یہ جو شان فشر کی بھی میں اگر بات کر رہی ہوں تو میں بلکہ اس کا میں نے عامر کو پکچر بھی بھیجی ہے, یہ الیکشن کے لیے بھی لڑا تھا. ہی انسکسیسفلی رین فار دا کانگریس ان 2020 ایز اے ریپبلکن کینڈیڈیٹ,
ہے بھی ریپبلکن, رائٹسٹ پارٹی آ گئی in California and has faced criticism for speaking out against abortion rights and LGBTQ. اچھا, اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی تو امریکہ جا کے امریکہ کے چرچوں کے بیچ میں یہ کچھ کر رہے, تو کینیڈا کیوں خراب کرنے آ گیا ہے. اب وہ یہاں پہ رفٹ کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے البرٹا کی رفٹ آلریڈی چل رہی ہے کہ البرٹنز محسوس کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے البرٹا کو کیئر نہیں کیا, اور کیوبیک کے بعد اب ایک دفعہ پھر سے وہ چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو سیپریٹ. یہ جو شان فیشٹ ہے یہ کینیڈا میں آ کے کر رہا ہے. اب وہ چرچ کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان ایک رفٹ, آج سی بی سی کی بہت بڑی کوریج ہے اس پہ سر. اب دیکھیں, آپ کو یاد ہے کہ یو کے میں ایک سنگر نے جو ٹرم یوز کی تھی, اب میں نہیں آپ کے چینل کی سینسٹیوٹیز کی وجہ سے وہ ٹرم یوز نہیں کرتا, اس کے تمام دنیا میں کانسرٹ کینسل کر دیے گئے, آپ سمجھ گئے. تو اس پہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کسی مین اسٹریم چینل کو کوئی تکلیف نہیں تھی, ٹھیک ہے جی. سو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس ایکسپریشن سے تکلیف ہے. وہ جب تک آپ یو آر فری ٹو سے اینی تھنگ ایز لانگ ایز اٹ سپورٹس یور ویو. اینی بڈی ہوز, میں پہلے ہی آپ کو کہا کہ جی بڑا سنگین مجرم ہے یہ, آقا اسے مسلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف. سو مسئلہ کسی بھی, آپ اس آرگیومنٹ کو کہیں سے بھی آ کے پکڑیں گے تو مسئلہ سوچ کے اختلاف کا ہے, مسئلہ کسی پرنسپل کا نہیں. چلیے سوچ کے اختلاف کا. جب ہم نارتھ امریکہ کی بات کرتے تھے, تیسری دنیا میں لالیسنس کا تذکرہ بڑا کامن کیا جاتا ہے. ہم پاکستان کی جوڈیشری کا ذکر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں 142 میں 139 137 کے اوپر چلی پھر رہی ہے. جیمز کومی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی مخاصمت بھی ہے, ان کا جھگڑا ان کے ساتھ چل رہا ہے, کیونکہ جیمز کومی نے ایک انویسٹیگیشن کی تھی جس میں ان کے الیکشن میں 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں رشیا کی مداخلت کے بارے میں انویسٹیگیشن کی تھی, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دل میں بٹھا لیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے جیمز کومی پہ پہلے بھی مشکل وقت رہا, اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اگین ہی از انڈر ہاٹ واٹر. ان کی بیٹی جو ہیں, ان کی بیٹی مورین کومی, وہ امریکہ کی اٹارنی کے آفس سے اس کو کال, ویری ایگزیکٹو پوزیشن کے اوپر تھی, اینڈ شی گاٹ اے لیٹر فرام کہ شی از فائرڈ. اب اس نے اپنے تمام کے تمام, یہ مورین کومی جیمز کومی کی بیٹی ہے, ٹرمینیٹڈ in this week via letter. They did not even give her the information کہ what was the reason. پیم بانڈی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ہر غلط فیصلے کو, اگین یہ میں نہیں کہہ رہی کہ پورا کا پورا اٹس اے فیکٹ کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو چیلنج کر کے صحیح رستے پہ لے آیا جاتا ہے. اب یہ جو مورین کومی ہیں, انہوں نے اپنی تمام کے تمام لوگوں کو, تو پھر عامر اگر لگائیں تو میں اس کی ایک لائن کو پڑھنا چاہتی ہوں, بڑی پنچ لائن ہے اس میں کہہ رہے ہیں ایوری پرسن لکی انف ٹو ورک ان دس آفس کانسٹنٹلی ہیئرز 4 words ٹو ڈسکرائب آر ایتھوس, یعنی فائر, FIRE, فائر. For the majority of my nearly 10 years, fear was never really conceivable. بڑی کمال کی بات لکھی ہے, اس کو اگر ہائی لائٹ کر لیں. For the majority of my nearly 10 years in جو اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ میں, fear was never really conceivable. We don't fear bad press. We have the luxury of exceptional security, keeping as physically safe as long as we did our work with integrity. We would get to keep serving the public in the office. Our focus was really on acting without favor. That is making sure people with the excess money, power were not treated differently than anyone else. And making sure this office remains separate from the politics and focused only on the facts and the law. But we have entered a new phase where without fear may be the challenge. اس کا مطلب ہے کہ اینی کریئر جو پروسیکیوٹر ہے کین بی فائرڈ بیکاز دا بلینئر ڈزنٹ لائک اٹ اینڈ دیر از اے فیئر. اس میں ایک اور لائن بڑی خوبصورت تھی کہ ہمیشہ فیئر کو سو کیا جاتا ہے ٹو ڈیوائڈ دا پیپل.
تو اب آپ کیا فرمائیں گے کہ اف دا فرسٹ ورلڈ کنٹری, اور اس کے ساتھ ساتھ عامر وہ بھی ایک دکھا دیجئے گا, دس از امیریکا. ابھی جب ہم ریسزم کی بات کر رہے ہیں تو آئی ڈڈ ٹاک اباؤٹ امیریکا, کہ جرمنی, فرانس اینڈ برطانیہ, وہ کہتے ہیں کہ دا فیئر ٹریولڈ, یہ جو ریسزم کی پرابلم ہے, ٹریولڈ فرام امیریکا ٹو دیز کنٹریز. ڈونلڈ ٹرمپ واز ان اسکاٹ لینڈ. یہ بڑی فنی خبر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو دکھا, کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ ٹیل یو اباؤٹ دس. ڈونلڈ ٹرمپ واز ان اسکاٹ, لیکن جی وہ گولف کھیلتے ہیں, ان کا اپنا مارا لاگو میں آپ کو پتہ ہی ہے, جو اکثر جب بال کو ہٹ کیا جاتا ہے تو بال بعض اوقات پانی میں بھی گر جاتی ہے. دیٹ از دا اونلی اسٹیج جب کہ بال کو آپ اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 آدمی ہیں, انہوں نے چیٹ کیا ہے اور آج پریس نے اس کو رپورٹ کیا ہے. یہ بال اس نے گرائی, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بال کو بہانے سے وہ ڈھونڈ رہے تھے, بٹ ہڈن ایک آدمی تصویر بنا رہا تھا, یہ بال گرائی اس نے. یعنی دا چیٹنگ بائی دا پریزیڈنٹ ود دی ہیلپ آف پیپل اراؤنڈ ہم, اینڈ دس از ہیپننگ ان پاکستان آلسو سر, اٹ از ہیپننگ ان پاکستان. بٹ آف کورس اگر امریکہ میں ہو سکتی ہے تو دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے. واٹ وڈ یو سے؟ اصل میں آپ مجھے کنفیوز تھوڑا سا الاؤ می ٹو سے, آپ شروع لاہور سے ہوئی تھیں, آپ پہنچ چڑکانے گئی ہیں, دونوں کنیکٹیوٹی. میں شروع لاہور سے ہوئی تھی, میں چبرجی اس لیے پہنچ گئی, یا میں چنڈو خانہ اس لیے پہنچ گئی, بیکاز دیز آر دا رول ماڈلز ہو پیپل فالو. چنڈو خانے کے لوگ دے فالو امریکہ, کپڑے اتارنے کے لحاظ سے, فیشن کے لحاظ سے, برانڈز کے استعمال سے, گاڑیوں کے استعمال سے, دے فالو امریکہ. بے وقوفی ہے نا جی. دیکھیں, اگر لوگوں نے سوچنا نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. کیا ایڈ تھا, دودھ نہیں پیے گا تو ایسا ہی ہوگا. دیکھیے, جو آپ نے پہلی بات شروع کی, اٹ واز ایکچولی اے فینٹاسٹک تھنگ, اینڈ وی نیڈ ٹو think a little bit about this. Not a little bit, we have to completely understand this. جو ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں رول آف لا تھا, امریکہ میں بڑے آدمی اور چھوٹے آدمی میں برابری تھی اور فلانا تھا, یہ ریالٹی میں absolutely غلط ہے. I will just prove it to you in the coming 3 to 5 minutes. دیکھیں, اب اگر میں کہوں نا کہ جی پاکستان کی سول سروسز اور انڈیا کی سول سروسز, نیپال کی سول سروسز بیسٹ ہے, تو سب لوگ مجھے کہیں گے یار یہ دیکھیں نا, یہ سول سرونٹ تھا تو یہ حرام خور ہے اور یہ پتہ نہیں ایسی باتیں کرتا ہے. سول سروسز تو وہاں کی ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ پاکستان میں یہ جو خاتون ہیں جن کو ایک لیٹر لکھ کے نکال دیا گیا, آپ پاکستان میں ایک چھوٹے سے گریڈ 12 کے افسر کو اس طرح لیٹر لکھ کے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. گریڈ 11, گریڈ 9, گریڈ 8 نہیں نکال سکتے. آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھیا تمہیں ہم کیوں نکال رہے ہیں, اسے شو کاز دینا پڑے گا. یہ آپ کے ملک کے قانون میں, آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں, آپ کے ملک کے ایسٹا کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ سرکار کا ایک ملازم ہے تو آپ کو اس کو بتانا پڑے گا. شو کاز نوٹس آپ دیں گے, اس کو آپ ٹائم دیں گے, وہ اس شو کاز نوٹس کا جواب دے گا, اس پہ انکوائری افسر بیٹھے گا, وہ اس کے جواب کو دیکھے گا اور اس پہ جو چارجز ہیں وہ دیکھے گا, اور اس کے بعد وہ پھر اس پہ جو بھی ایک فیصلہ دے گا, وہ فیصلہ پھر اپیلیبل عدالتوں میں ہوگا. اور اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے واقعی ہی وہ حرکتیں کی ہیں تو پھر آپ اس کو نوکری سے ڈسمس کر سکتے. ٹھیک ہے جی. امریکہ میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا. امریکہ میں آپ کسی آدمی کو بھی کھڑے کیونکہ آپ کی جو کیپٹلزم کا نظام ہے اور جو یہ پورا تھاٹ آف ڈوج تھا کہ جی جو سول سروسز ہے, یا جو سول سروسز ایز اے لارجر گورنمنٹ سروس کے لحاظ سے, اس کا وہی پرنسپل ہے جو وہ ایکویٹ کرتے ہیں جیسے کارپوریشن کا. کارپوریشن میں آپ کسی بھی بندے کو کھڑے 1 ہفتے کی 2 ہفتے کی میکسیمم تنخواہ دیں گے, آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کینیڈا میں بھی یہ لا ہے کہ آپ نے صرف 2 ہفتے کی اگر کسی کو تنخواہ دے دی تو تھینک یو سو مچ, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں. کوئی اس میں آپ کو اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شو کاز نوٹس دینے کی ضرورت. اچھا, اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے
اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر میں ایک پولیس والا ہوں, میں میجسٹریٹ ہوں, میں کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہوں, تو پبلک آفس ہولڈر کا مقصد یہ ہے کہ وہ وداؤٹ فیئر اور فیور, ایگزیکٹلی جو یہ خاتون بات کر رہی ہیں, وہ وداؤٹ فیئر اور فیور طاقتور آدمی اور کمزور آدمی پہ برابر کا ٹریٹمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں بھی برابر کی ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتی. جو مرسیڈیز والا ہے اس کو پولیس والا سلوٹ مارتا ہے, اور جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا اس سے وہ رشوتیں مانگے گا, اسے مارے گا بھی, اسے تھپڑ بھی مارے گا, سب کچھ کہے گا. تو میں کس طرح کا بے وقوف انسان ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نظام بہتر ہے اور ان کا نظام کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا, اس کی میں وجوہات پہ الگ آتا ہوں, لیکن امریکہ میں ہمیشہ سے آپ کسی کو بھی اس طرح نکال سکتے تھے. تو ان حالات میں پولیس والا اگر کسی پاورفل آدمی کو روکے گا تو وہ اس کو نوکری سے نکال سکتا ہے. یہ جو خاتون ہے, اب ذرا آپ اس کے پیچھے جائیں, موری جو قومی ہے, اس کا مورس قومی ہے خاتون, میرا خیال یہ ان کی ڈپارٹمنٹ آف مورین قومی, جیمز قومی جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے, ان کی بیٹی ہے. جی بالکل, لیکن یہ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے ان کو نہیں نکالا جا رہا. یہ ابھی آپ آگے چلیں گی تو آپ کو مزید اس پہ کلیئرٹی آئے گی. یہ پروسیکیوٹر تھیں گلین میکسویل کی, جو کہ کیا نام ہے, ایپسٹین کی جو پارٹنر تھی, جو کہ 20 سال کے لیے اندر ہے, جس سے ابھی جا کے یہ سارے ملے ہیں. اور خبریں نیچے یہ چل رہی ہیں کہ 20 سال سے, کیونکہ اس کو تو سارا پتا ہے نا اس خاتون, تو یہ اس کی پروسیکیوٹر تھی. اور اس کو جتنا اس کیس کے بارے میں پتا ہے کہ ایپسٹین کس کس چیز میں انوالو تھا, اور اس نے چونکہ اس کو پروسیکیوٹ کیا تھا 20 سال کی سزا دلوانے میں, یہ آگے ہے. تو بیسکلی اس وقت جو انڈر کرنٹ ہے وہ یہ چل رہا ہے, ایپسٹین ہے, اور اس عورت کو آپ نے ریلیف دینی ہے. اب پاکستان میں اس لیول کے شخص کو آپ اس طرح کھڑے کھڑے لیٹر دے کے نہیں نکال سکتے, جس کی مرضی حکومت تو نہیں. جی سوری جی, معذر, یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ امریکہ میں بھی اٹ واز ناٹ پاسبل, یو ہیڈ ٹو گیو, دس از دا فرسٹ ٹرمپ 1 اینڈ ٹرمپ 2 میں جو چینج آیا ہے, دیٹ نو بڈی از سیف ہیئر. ایکچولی نو, دیکھیں امریکی قانون میں اس طرح کا شوکاز نوٹس دینے, کینیڈین قانون میں بھی, اور اس طرح انکوائری ہونے اور اس کی رسپانس آنے کا قانوناً کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ساری باتیں اخلاقاً تھی نا, قانوناً. کیوں میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا اور نیپال کی سول سروسز زیادہ بہتر ہے. وہ تو اگر پرسنلی وہ ایک کام ٹھیک نہیں کر رہے تو وہ الگ ہے, لیکن قانوناً وہ سٹرکچر مچ بیٹر ہے. کہ ان کے سٹرکچرل یہ ڈیفیکٹس ہیں, اور یہ سٹرکچرل ڈیفیکٹ کیوں رکھا گیا ہے جان بوجھ کے, کہ یو کین ایکچولی لیگلی فائر ہر, and they have legally fired so many people without giving them a show cause notice because it is not in their law. Please understand this difference. It is not کہ یہ ٹرمپ نے آ کے کر دیا. اگر یہ صرف ٹرمپ کر رہا ہوتا تو this could be challenged in a court of law. This lady, she cannot challenge it in a court of law. Because their law, they don't have an establishment code. جو پاکستان, انڈیا, نیپال, جس طرح کی میں باتیں کر رہا ہوں ان کنٹریز میں, وہ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے برٹش سول سروسز کا سٹرکچر, جس میں یہ ساری چیزیں تھیں. امریکہ, کینیڈا, نارتھ امریکہ کی جتنی کنٹریز ہیں, انہوں نے وہ سٹرکچر انہیرٹ ہی نہیں کیا, تو ان کے قانون میں نہیں ہے. This could always be done. And hence a powerful man in US and Canada was always a very powerful man and could get anything done, because job security for your government official has never been there. بہت شکریہ. اور سر میں نے اسی لیے آپ نے کہا نا تھا کہ میں لاہور سے چلی اور کانا کاچھا جا کے رکی تھی, کیونکہ دس از واٹ دا پریزیڈنٹ آف امیریکا, دیٹ ہی کین فائر اینی بڈی, ہی کین پٹ پیٹ ہیگزت ایٹ دا پوزیشن ویئر ہی کین پٹ اینی بڈی ہو وانٹس, کہ اس کو سامنے بھی لا سکتا ہے, اس کو ایلیمنیٹ بھی کر سکتا ہے. اور اپنے طور پہ دا رول ماڈل آف دا ورلڈ جو کہتا ہے کہ 2 ہفتے کے بیچ میں رشیا کی جنگ بند ہونی چاہیے, وہ گولف کھیلتا ہے تو بال تک وہ وہاں پہ جو گولف کی ہے وہ بھی چوری سے غلط
بے ایمانی سے رکھتا ہے. اور بہت شکریہ. دیکھیں یہ اب امریکیوں کو آہستہ آہستہ سمجھ نہیں آئے گی سر. یہی تو ہے وہ جو مہدی حسن کا جو واقعہ ہوا ہے, یہی تو واقعہ ہوا ہے. وہ جو رائٹسٹ ہیں دے آر سپورٹنگ آف ڈونلڈ ٹرمپ. یہ جو میوزیشین کینیڈا میں آیا ہوا, ہی از اے سپورٹنگ, ہی از پروموٹنگ میگا. دیکھیے اب کچھ جاہلوں کی وجہ سے آپ پورے سسٹم کو اس طرح شاید پینٹ نہیں کر سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ پر میں منو دس دیو کہ میرے رول ماڈل ہن کون ہوئے. دیکھیں رول ماڈل تو میری ہمیشہ سے آرگیومنٹ ہی یہ رہی ہے کہ جو آپ کی اپنی آنکھ دیکھتی ہے, جو آپ کے اپنے کان سنتے ہیں, جو آپ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں, یہ کلٹسٹ نہ ہوں, یہ رول ماڈلز نہ بنائیں. آپ ہر ایونٹ کو اس کی میرٹ پہ دیکھیں گے. یہ خدا کے لیے بند کر دیں کہ جی کون کہہ رہا ہے, یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. آپ کی عقل کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو then you are no different than the people who were sitting around Mehdi and speaking this nonsense, right? تھینک یو ویری مچ سر. جناب عاشر عظیم صاحب, بیوروکریٹ کی بات ہوئی ہے. کینیڈا از بین رولڈ بائی اے بیوروکریٹ ناؤ. مارک کارٹر اور ٹھیک رول کر رہے نا, ہی از ڈوئنگ رائٹ. ایگزیکٹلی. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بال سجی ہونی ہے کہ کبھی ہونی. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں جب کوئی بیوروکریٹ آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں امریکہ نے ڈال دیا. اب کینیڈا کا تو آئی ڈونٹ نو, عاشر صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں. ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. ٹیکنوکریٹ جو ٹیکنوکریٹ اگر آ گیا پاکستان میں, جب ٹیکنوکریٹ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں وہ جی ہمارا وزیر خزانہ ٹیکنوکریٹ باہر والوں نے اپوائنٹ کر دیا. تو یہ کینیڈا میں تو مطلب کریڈٹ گوز ٹو جسٹن ٹروڈو ٹو گیو اس اے گڈ چوائس. یس. اب دیکھیں, اب کہتے ہیں نا کہ ابھی تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ جب ریزلٹس آئیں گے کسی چیز کے, آئی ایم آل فار ہم. لیکن میرا بھی یہ اوکے سو پرسنل وہی میں نے کہا نا, کیونکہ میں کسی کو رول ماڈل نہیں بناتا. I may support you go him. with the facts but you use your brain as well because یہ بھی کہا. I'm so sorry میں انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ there are things جو confusion cause کرتی ہیں. اس وقت بہت سے لوگ بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز آرٹیفیشلی جنریٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں, آرٹیفیشلی جنریٹڈ, جھوٹ پر مبنی. So you got to be very cautious. Very many people believe these things, they end up losing their accounts. Total accounts. اپنا دماغ استعمال کیجئے پلیز, مطلب یہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے. Just use it. اتنا بڑا تولا سر کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہے. سر آپ کو بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. عاشر عظیم ایوری منڈے کو ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں. شکریہ. میں اپنے پروگرام کے اسپانسرز کا تذکرہ الچک کا ذکر